بغداد کی وہ گلیاں نہیں رات جو مسلمانوں کے خون سے سیراب ہوئے، کتابیں دریاؤں میں بہا دی گئی، وہ خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ اندرون خانہ مسلمانوں نے ادنہ کے پیٹ میں خنجر کھینچا کہ آج امت مسلمہ مغلوب ہے، کافر ہم پر مسلط ہے، قبلہ اول قید میں اور اسلامی ممالک میں خانہ جنگیہ ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ امت مسلمہ نے آج اتحادی امت کو چھوڑ دیا۔ اٹھو مسلمانوں، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ کیوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیوں ایک فرقے میں نہیں آ سکتے؟ جب امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی، ایک فرقے میں آئے گی تو مسجد اقصی میں یہ خون پہ نہیں بہا جائے گا۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ قابل احترام اور سامعین اکرام، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے اتحادی امت۔ سامعین اکرام، کاش کہ میں اس درد کو لفظوں میں سمو سکتا جو مجھے ہر روز اس امت مسلمہ کے بکراوے پر رلاتا ہے۔ وہ امت مسلمہ جو کبھی ایک جسم کے مانند ہوتی تھی، وہ امت مسلمہ آج ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ وہ امت مسلمہ آج رنگ، نسل، زبان، قومیت اور فرقے کے نام پر بھٹک چکی ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں اتحاد، اجتماعیت اور بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، یعنی نجات اس اتحاد میں جو قرآن و سنت کے تعلیمات پر مبنی ہو۔ سامعین مکرم، آج کل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ فرقہ واریت نے امت مسلمہ کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر، بدعتی، مشرک اور گمراہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ مغلوب ہے، کافر ہم پر مسلط ہے، قبلہ اول قید میں اور اسلامی ممالک میں خانہ جنگیہ ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ امت مسلمہ نے آج اتحادی امت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اقبال کیا خوب فرماتا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، اور نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہارے داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سامعین مکرم، تاریخ کے سنہری اور آج شاہد ہے کہ صحابہ کے دور میں ان مدارس اور مسلمانوں نے ایسے سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران تیار کیے، ایسے تاجر و مزدور تیار کیے، ایسے سپاہی اور جرنیل تیار کیے کہ جن کے ثقافت کے سامنے ساری دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئے۔ یہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے، یہی مدارس کے علماء تھے، یہی مسلمان ہی تھے جو اٹھ کے میدان میں اترے، اپنی انفرادیت دکھائی، جو تاریخ کا رخ کیا، اپنی پرتی ثابت کی، جو سیاست کے میدان میں گئے، اپنی سیاست کے جھنڈے گاڑ دیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھا، تجارت کے ڈھیر لگا دی، میڈیکل کے شعبوں میں قدم رکھا، تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ سامعین مکرم، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے قلوب ایک تھے، قبلہ ایک تھا، صفے ایک تھے، تو زمین مسلمانوں کے قدموں تک جھکی ہوئی تھی۔ مدینہ کی گلیوں سے نکلنے والے وہ وفاق کش مجاہدین، قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت الٹ دیے تھے۔ بدر میں 313 کا اتحاد 1000 پر غالب آیا۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ان میں اتحادی امت تھا۔ خالد بن ولید کی تلوار ایک لشکر کا کام کرتی تھی۔ یہ کس لیے؟ یہ اسی وجہ سے کہ وہ
ایک جھنڈے کے تلے لڑتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اقصی کے سرزمین کو آزاد کرایا کیونکہ اس کے پیچھے ایک امت کا اتحاد تھا۔ سلطان محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کے دروازے کھولے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا لشکر تقوی اور اتحاد اور یگانت کا بھی کرتا۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، جب دلوں میں نفاق آیا، صفوں میں دراڑے آئے تو کفار نے قلعے فتح کے ہم تماشائی بن گئے۔ بغداد کی وہ گلیاں نہیں رات جو مسلمانوں کے خون سے سیراب ہوئے، کتابیں دریاؤں میں بہا دی گئی، وہ خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ اندرون خانہ مسلمانوں نے اپنے کے پیٹ میں خنجر کھونپا۔ اسی وجہ سے علم ہم سے چھن گیا، غیرت دفن ہو گئی، ہمت بے جا ہو گئی۔ اس لیے اٹھو مسلمانوں، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ کیوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیوں ایک فرقے میں نہیں آ سکتے؟ جب امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی، ایک فرقے میں آئے گی تو مسجد اقصی میں یہ خون پہ نہیں بہایا جائے گا اور دنیا پھر سے ایک اسلام کا بول بالا دیکھے گی۔ میں اپنی تقریر کے ان اشعار سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے اے مسلمانوں وہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، تو بس سورج سے لو آسمان سے بجلیاں چینو، کفر کی آشیا پر آگ برسانے کا وقت آیا، کفر کی آشیا پر بجلی برسانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ اٹھو جوانان وطن کفر بندوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آب و روح باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہو، نبی کی آب و روح باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہو، ورنہ پھر سے غلامی کے زنجیروں میں الجھ جانے کے وقت آیا۔ سنو مسلمانوں، یہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے؟ سنو مسلمانوں، یہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے؟ مسلمانوں کہ میرے حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔